امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام سیفرون لان کلفٹن تین تلوار میں شاندار امہ روزگار اسکیم اور بریل قرآن پروگرام کا انعقاد ہوا۔ پروگرام میں 17 خاندانوں کے مستحق افراد میں فری رکشے تقسیم کیے گئے، جبکہ 20 نابینا افراد میں بریل قرآن کے نسخوں کی تقسیم ہوئی۔ ڈائریکٹر امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان فضل سبحان نے اپنے خطاب میں کہا کہ بلا تفریق رنگ و نسل سسکتی انسانیت کی خدمت امہ ویلفیئر کا مقصد اور موٹو ہے، اور امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان اس وقت تعلیم، صحت اور روزگار سمیت مختلف 32 پروجیکٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس وقت 27 کنٹریز میں 32 شعبہ جات میں، جس میں تعلیم، صحت، روزگار یہ ہمارا فوکس ہیں۔ زلزلے، طوفان، قدرتی آفات اور بلیات میں ظاہر ہے کہ مسلمان، غیر مسلم، ایون کہ انسان بلکہ جانور تک اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان سب کی خدمت کو ہم نے اپنا شعار بنانا ہے۔ یہی اللہ کو راضی کرنے کا سب سے مختصر، پر اثر، ایفیکٹو راستہ ہے۔ جس طرح دیگر ہم شعبہ جات میں مصروف ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی جنت میں جانے کے راستے ہیں، لیکن حصول جنت کا سہل ترین راستہ وہ الحمدللہ خدمت خلق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ہمیں تعلیمات دی۔ مسجد نبی کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے ان مسائل کو، ان ضروریات کو پورا کیا جا رہا تھا۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ خدمت کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے، اور اس خدمت کے سفر میں کراچی کے مخیر حضرات امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے شانہ بشانہ رہیں اور ہر قسم کا تعاون کریں۔ اپیل یہ ہے کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا آج کا پروگرام بھی، جس میں 20 مستحق افراد میں رکشے تقسیم کیے گئے، اس کے لیے ٹرانسپیرنسی اور ایک کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے۔ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہو، اس کا لائسنس بنا ہوا ہو، وہ خود رکشہ چلانے کی اہلیت رکھتا ہو، گورنمنٹ کے کسی ادارے سے وہ زکوٰۃ یا امداد نہ لے رہا ہو، تو ایسے لوگوں کا سروے ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی اور 100% ڈونیشن پالیسی امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا وہ طرہ امتیاز ہے جو بمشکل آپ کو کہیں نظر آئے گا۔ آپ کے پورے 100 روپے آپ کے مستحق اور غریب افراد کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ہمارے جو رننگ ایکسپنسز ہیں، ہمارے جو ایڈمن کاسٹ ہیں، اس کے لیے انکم جنریشن ہم نے پروگرام بنائے ہیں۔ امہ شاپس ہیں اور دیگر ڈیری فارم ہیں، اس کے ذریعے سے اپنی کفالت کو ہم انجام دیتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر کا کہنا تھا کہ امہ چلڈرن اکیڈمی کا ماحول، تعمیرات اور انتہائی اعلیٰ معیار تعلیم دیکھنے کے بعد میں مجبور ہوا کہ ان یتیم بچوں کا پیغام اور آنکھوں دیکھا حال آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور مخیر حضرات کو ان یتیم بچوں کی طرف متوجہ کروں۔ اہم ترین پروجیکٹ کو کراچی کے اندر لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں ہاسپٹل کی تعمیر، اسی طرح سینکڑوں کی تعداد میں یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، اور یتیم بچوں کو اچھی اعلیٰ معیاری تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر بھی اسکالرشپ پروگرام دینے کا آغاز کر چکا ہے۔ آج کی اس تقریب کے اندر بھی درجنوں بے روزگار افراد کے اندر باقاعدہ روزگار اسکیم کے تحت رکشے تقسیم کیے گئے، اور نابینا، اسپیشل اور معذور افراد کے اندر درجنوں افراد کو بریل قرآن کریم بھی تقسیم کیا گیا۔ کراچی کے اندر یہ مختلف قسم کے تمام طبقات کو مذہب، مسلک، فرقے سے بالا تر ہو کر کے اپنی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ آج یہاں کراچی کے اندر جو پروگرام ہوا ہے، یہ انتہائی معیاری اور کامیاب ترین پروگرام تھا۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے اندر ایک ابھرتا ہوا خدمت کا ادارہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان قریب یہ پاکستان اور بیرون پاکستان کے اندر اپنی زبردست اور اعلیٰ رفاہی اور فلاحی خدمات کی وجہ سے انتہائی شہرت پائے گا، اور ہم سب کو اس کا دست بازو بننا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی مشکلات سے بھر گئی، ہمارا کوئی سہارا نہ تھا۔ میری ماں ہمارے لیے دوسرے کے گھروں میں کام کرتی تھی اور پھر تک کی مان دیا کر ہماری خدمت کیا کرتی تھی، اور میرا بڑا بھائی جس نے تعلیم چھوڑ کر ایک ورکشاپ میں کام کرنا شروع کیا۔ بہت غربت میں ہماری زندگی گزر رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو ہم پر تعلیم کروائے یا ہمارا حال پوچھے۔ ایک دن میری ماں جس گھر میں کام کرتی تھی، اس کے مالک نے کہا کہ میں نے آج اخبار میں ایک اشتہار پڑھا ہے جس میں لکھا تھا کہ امہ چلڈرن اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے، یتیم بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ میری ماں مجھے اور میرے بڑے بھائی کو یہاں لیے، ہم نے 1 کلاس میں ٹیسٹ کیا اور الحمدللہ اچھی نمبروں سے پاس کیا۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہیں۔
کیونکہ ہمیں یہاں ہر طرح کی فیسلٹیز میسر ہے. جب سے میں یہاں آیا ہوں تو اپنے باپ کو بھی بھول چکا ہوں، کیونکہ یہاں کا ہر ٹیچر صرف ہمارا ٹیچر نہیں ہے، وہ ہمارا باپ بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارے ایک اچھے دوست بھی ہے.